جی سر، یہ بتائیں کہ یہ سارا ہوا کیا ہے گزشتہ اتوار کو؟ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مناظر سے فرار کر گئے ہیں، آپ نے مناظر کو قبول نہیں کیا، تو یہ ایکچوئل ہوا کیا ہے؟ ذرا یہ قوم کو بتائیے گا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں وہ، خود ان کی اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میں نے تو کسی کو مناظرے کے لیے نہیں یہاں بلایا ہوا تھا، یہ تو زبردستی گھسنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. ہاں، درس کے لیے تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اور ہمارے وہاں نیچے کھڑے تھے، ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا آئیں درس سنیں، آپ بیٹھے. ان کا جی ہم نے مناظرہ کرنا ہے، ہم نے کیمرے لے کے جانے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے. ان کا یار اس طرح تو نہیں ہوتا، کیمرے آپ کے یہ ساری چیزیں بعد میں انٹر ہو جائیں گی اگر کوئی مناظرے کی آپ کی کمٹمنٹ ہے. ان کا نہیں کمٹمنٹ، ان کا پہلے آپ درس سنیں، انجینئر صاحب سے ملاقات آپ کی کروا دیں گے. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی اور ہم آپ کے کیمرے بھی اوپر آنے دیں گے. تو وہ کہتا ہے ویڈیو میں ریکارڈ ہے، اور یہ بھی ان کی ویڈیو میں ریکارڈ ہے کہ ہمیں کوئی ٹائم نہیں انجینئر صاحب نے دیا، تو زبردستی آ گئے تھے. اور یہ تو ہماری شرافت ہے. ادروائز یہ کبھی کسی اہل حدیث دیوبند کی کسی مدرسے کے باہر اس طرح جا کے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کریں، تو ایون یہ اپنے فرقے کے دوسرے لوگ اشرف جلالی صاحب جن سے ان کا اختلاف ہے، ان کی مسجد کے باہر چلے جائیں تو وہ بھی ان کی ٹانگیں توڑ دیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ انتظامیہ نے ہینڈل کیے ہیں، پولیس نے، باقی اداروں کے لوگ. تو سر یہ اویس ربانی صاحب کا اس سارے میں کیا کردار ہے؟ کیونکہ مسلسل وہ اس چیز کو ہائپ بھی دیتے رہے، بیانات بھی ریکارڈ کراتے رہے، آپ کو چیلنج بھی دیتے رہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ان کا کیا کردار ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے شاید کہ کوئی یوٹیوب کے ویوز کی خاطر انہوں نے اس طرح کیا ہے سارے کا سارا معاملہ. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. جو باقی علماء بھی جو بات کر رہے ہیں، آپ ایون دیکھ لیں کہ ان کی جو اپنے فرقے کے علماء ہیں، اشرف جلالی صاحب ہوں، اس طریقے سے غفران سیالوی صاحب ہوں، مفتی مشاہد صاحب ہوں، مفتی راشد صاحب ہوں، یہ سارے کے سارے علماء خود کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ ذلیل حرکت کی ہے، اور وہ اس اینکر کو کنڈیم کر رہے ہیں. ایون ناصر مدنی صاحب اہل حدیث مکتب فکر کے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، یہ تو اس طریقے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ یوٹیوب کے ویوز کا چکر ہے، اور وہ ظاہر ہے کتنا عرصہ کریں گے، کچھ عرصے بعد تو یہ ایشو خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. درست ہے. یہ جو اویس ربانی صاحب آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی اور وہ یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا اس لیے میں لے کے چلا گیا، اس پر کس طرح ریسپانس کریں گے؟ وہ نہیں کہہ رہے، بالکل نہیں کہہ رہے، وہ بالکل نہیں کہہ رہے. اچھا، وہ نہیں بالکل نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، نہ میں نے مفتی صاحب سے ٹائم لیا ہے، نہ انجینئر صاحب سے ٹائم لیا ہے، لیکن میں جاؤں گا اس طریقے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ٹائم لیا ہوا ہے یا انجینئر صاحب نے ہمیں بلایا ہوا ہے مناظرے کے لیے. بالکل ایسا نہیں کہہ رہے. وہ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ان کو ثبوت دینا پڑے گا، اس لیے وہ یہ جرت نہیں کر رہے. درست ہے. یہ جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی مناظرہ قیامت تک کا چیلنج، یعنی کہ قیامت تک میں آپ ریسپانس کریں، اس کے کیا ٹی او آر یا ایس او پیز، یا آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کے کیا مطلب ہے اس حوالے سے فائنل؟ نادر بھائی یہ جو مطلب ہے، اس میں کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں دیا ہوتا. چیلنج ایک انگلش کا لفظ ہے کہ یہ اب آپ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علمی جواب ہے تو آپ ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ مطلب ایک بندہ جب یہ کوئی علمی بات کرتا ہے تو اس کے مقابلے پہ آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کیا یہ ایک دوسرے کے گھروں میں اس طرح جاتے ہیں؟ مطلب مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، باقی سارے علماء جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی ذرا ڈسکشنز دیکھیں غامدی صاحب کے ساتھ، باقی علماء کے ساتھ، ایون رمضان نشریات میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رائے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جواب ویڈیوز میں ہوتے ہیں. اس طرح ایک دوسرے کے گھروں میں تو نہیں جانا ہوتا. تو میں نے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ یہ چیلنج ہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے. قیامت تک آپ کے پاس چیلنج ہے کہ چشتی رسول اللہ کو کہیں اسلام کا ثابت کریں. اور یہ بھی آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ ویڈیوز میں آ کے ثابت کریں کہ جو چشتی رسول اللہ کلمہ ہے یہ کوئی مخالفین نے پرنٹ کر کے ہماری کتابوں میں ڈال دیا ہے، یہ آپ کے مکتب فکر کی کتابوں سے پرنٹ ہوا ہے سب کچھ، اور آپ لوگ انڈورس کر رہے ہیں اس چیز کو. آپ لوگوں نے ماضی میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں اس کے دفاع میں. تو یہ علمی چیلنج تھا کہ اس کا جواب ویڈیو میں دیں. اب انہیں بھی پتہ ہے ویسے کہ ویڈیو میں کیا جواب دیں، اس کلمے کا جواب کیا ہو سکتا ہے. تو جب کوئی بندہ کمزور گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. یہ جو مدنی صاحب نے بات کی ہے کہ مناظرہ ہوتا ہے، اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں، ٹی او آرز ہوتے ہیں، یا اس کا کوئی فریم ورک ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے آمادہ ہوں گے اس طرح کی اگر چیزیں طے ہو جائیں تو؟ دیکھیں، مناظرہ تو پاکستان کے قانون کے اندر جرم ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں، علمی ڈسکشن ہو سکتی ہے، کوئی آپ ایک ہیلدی علمی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی ٹی او آرز اس کی طے ہوں. اور وہ میرے تو ٹی او آرز نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ہماری اب اس دعوت کا جو ویژن ہے اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس وقت اسلام کا لیڈنگ پلیٹ فارم ہے. ہم سے زیادہ اللہ کے فضل سے کسی ویورشپ نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر، اور تمام مکاتب فکر کی عوام سنتی ہے. تو میں نے کہا تھا اگر کسی کو شوق ہے تو وہ اپنے جو بڑے نمائندہ علماء ہے نا،
उनको आप लॉन्च करें जिनके ऊपर सब मुत्तफिक हैं, मसलन बरेलवियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, देवबंद के बरेलवियों के मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, देवबंद के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और अहले हदीस के साजिद मीर साहब, तो वो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज हैं, उनसे बड़ी हेल्थी डिस्कशन हो सकती है, वो भी इनकी ख्वाहिश पे। मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन ये कहते हैं कि ये करें। मुझे तो ख्वाहिश तब हो ना जब मैं इनको काफिर समझता हूँ। मैं तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सबको मुसलमान समझता हूँ। नमाज मैं इनके पीछे पढ़ता हूँ, मैंने लदा कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया। तो जब ये सारे हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, तो हमारा सिर्फ इनसे इल्मी इख्तलाफ है। और अगर वो टैकल करना चाहते हैं तो कोई बड़ा बंदा लेके आए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान के हाथ पे 5 लाख उलमा बैत है। मैं एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा ये तो नुमाइंदे ही नहीं है। तो नुमाइंदा जो है ना वो बड़े बड़े यही है, मुफ्ती मुनीर साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी और साजिद मीर साहब, और वो भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर है। बिल्कुल मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ ये कि ये 3 बड़े उलमा ये अगर कोई डिस्कशन इल्मी करना चाहते हैं हेल्दी तो करें, और अगर खुद नहीं कर सकते वो भी इनकी ख्वाहिश है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। तो किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर दें और वीडियो बना के दें कि इस बंदे की जीत हमारी जीत है, इसकी हार हमारी हार है। और मुझे पता है कि मैंने ये बात इसलिए रखी है कि वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे, उन्हें पता है कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ। अलबत्ता उन्होंने कभी आपको चैलेंज दिया भी नहीं, जिन शख्सियात का आपने नाम लिया नहीं ना। देखें ना कितने बड़े बड़े, आप देखें ये कितनी बड़ी ज्यादती है नादर भाई। मुझे ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ जोड़ रहे हैं भाई। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है वो उसने तो दावे नबूवत किया था, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को लेके चलूं तो फिर हमें तो उस कैटेगरी में तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह वालों को डालना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ उन इबारतों के ऊपर कुफरिया बात करता हूँ। मैं उस फिरके को कभी भी काफिर नहीं करार देता, ना आज तक किसी बुजुर्ग को काफिर मैंने करार दी। मैं सिर्फ किताबों की इबारतों के ऊपर बात करता हूँ। और मैं आप देखें, मैं उस इदारे से रिटायर्ड हूँ जिसमें कादियानी को जॉब ही नहीं कर सकता, ठीक है। 15 साल मैंने वहां सर्विस की है। आपके इस वक्त सिटिंग जो जॉइंट चीफ है साहिर शमशाद मिर्जा, वो भी मिर्जा, उनको कोई कादियानी नहीं कह रहा। मतलब खाम खा मुझे वनरेबल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो एक तो था मैं खामोश हो जाता, लेकिन मैं खामोश नहीं होता, मैं इल्मी जवाब देता हूँ कि यार ये आप हरकत ना करें। इनके बड़ों को भी पता है, मैं आपको बताऊं, इनके बड़े निजी महफिलों में खुद मानते हैं कि इंजीनियर बातें ठीक करता है। मेरे पास तो सारी बातें पहुंच रही होती हैं। जी जी। तो अब जो ऑडियंस है या लोग जो जानना चाहते थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी लोग आए ये खुद से हैं, आपकी तरफ से कोई इनको इशारा नहीं था, कोई मतलब है कि दावत नहीं थी, ना ही कोई राब्ता? नहीं, ये तो वो खुद मान रहे हैं कि नहीं है, खुद मान रहे हैं कि नहीं है, वो जबरदस्ती आए हैं। कोई FIR कोई मुकदमा कराया आपने इस मामले पर, किस तरह के? देखें हमारा हमेशा इख्तिलाफ इल्मी रहता है। मैंने तो PTI वालों ने जिन्होंने मेरे ऊपर झूठा ट्रेंड चलाया, मेरी पुरानी वीडियोस के क्लिप डाल के, शायद वो यूज हो गए बेचारे, किसी और ने, किसी सियासी जमात ने किया हो, या बाज PTI के मुखालफिन ने PTI वालों को डी ट्रैक किया। उन्हें खुद PTI के जो नुमाइंदा वकला हैं उन्होंने राब्ता किया कि हम इन्हें लीगल नोटिस भेजते हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा यार अब ये सोशल मीडिया में इस तरीके से अगर मामला को लेके चलेंगे तो इसका कोई एंड नहीं होगा, तो हम इल्मी तरीके से जवाब देंगे। देखें मैंने एक एक सहाफी को सामने बिठा के उनकी एक एक बात का जवाब दिया, वो देखें बिल्कुल उनको पता चल गया कि बिल्कुल गलत इल्जाम लगा, तो वो मामला सेटल हो गया। उसके बाद मसूर अली खान जो एक बड़े सहाफी हैं उन्होंने खुद राब्ता किया। मैंने कहा आप जेल आ जाए तो इस पे बात करना चाहते हैं तो आप जरूर कर लें। मैंने उनको भी इंटरव्यू दिया। तो ये मुझे कोई जरूरत नहीं है काम करने की, मेरे लिए इतनी काफी है कि इंतजामिया पुलिस इदारे जो है वो अमन के साथ खड़े हैं, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी होने नहीं देते। और ये उन्होंने, आप देखें वहाँ 4 DSP मौजूद थे, DPO साहब ने भी अपना रैप भेजा हुआ था, और SHOs मौजूद थे, कोई 40-50 की नफरी थी। तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बाद में वीडियोस में देखा, मैं तो ऊपर दे रहा था। तो इंतजामिया खुद हैंडल कर रही है। आंदा भी कोई इस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से हमलावर होने की कोशिश करेगा, अकेडमी में मॉब को इकट्ठा करेगा, नाराबाजी करेगा, तो वो ठीक है, बाहर कोई करता है तो वो इंतजामिया जाने, उनका काम जाने, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे, आपका बंदा भी हमने वीडियो में देखा कि जो उनको कह रहे हैं कि आप आए और दर्स सुने, तो क्या उस बंदे ने भी आप तक, यानी कि आपके अपनी टीम के बंदे ने आप तक मैसेज कन्वे किया था, या आपको इस बारे में कुछ इल्म नहीं? वो जो कह रहा था ना कि आप दर्स सुने, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो तो मेरी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि इतवार के दिन हमारी एकेडमी में जो बंदा चाहे वो दर्स सुनने के लिए आ सकता है, खा वो आलिम हो, जाहिल हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई वकील हो, हम उसे रोक ही नहीं सकते ना। ये तो इसी तरीके से है कि एक मस्जिद में नमाज जुमा हो रही है और वहाँ पे बाहर कहते हैं जी यहाँ पे फलां फिरके वाला नमाज के लिए आ सकता है, फलां वाला नहीं आ सकता। हम तो ये कर नहीं सकते क्योंकि वो तो ओपन दिन है जिस दिन मैं दर्स देता हूँ, कोई भी अटेंड कर सकता है। तो वो उनको ये कह रहे थे कि अगर आपने दर्स सुनना है इसके लिए आप आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें खदशा था कि ये कहेंगे कि हमें इन्होंने रोक दिया।
لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم تو درس نہیں سننا چاہ رہے, ہم تو کیمرے لے کے اندر چلے جائیں گے اور ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے پھر ایک گلگباڑے والا معاملہ تھا. وہ ان کو کہہ رہے تھے کیمرے فی الحال آپ باہر رکھیں, آپ آئیں درس سنیں, اور اگر کوئی انہوں نے آپ سے کوئی ایکسٹرا کمٹمنٹ کرنی ہوئی تو اس وقت پھر آپ کے کیمرے بھی ہم اندر لے آئیں گے. لیکن یہ کہ کیمروں کے ساتھ آپ نعرے مارتے ہوئے انٹر ہو تو اس طرح کی اجازت کوئی بھی کسی جگہ نہیں دیتا. لیکن درس ضرور اٹینڈ کر سکتے ہیں, وہ پورا ایس او پی ہے, اس میں تلاشی ہوتی ہے, باقاعدہ چیزیں جو رکھوائی جاتی ہیں, ان کے ٹوکن ایشو ہوتے ہیں اور اس طرح اوپر آتے ہیں. تو وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا, اور وہی ہوا کہ وہ مولانا صاحب بعد میں جا کے پریس کانفرنس میں جھوٹ بول رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویڈیو ریکارڈ تھی. اب اس ویڈیو نے ان علماء کا چیک کر دیا, یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو وہاں سے دھکے مار کے انہوں نے کیمرے ہمارے چھین کے نکال دیے. انسان تو باہر بیٹھا ہوا ہے اور تجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر انسانی طریقے سے بیٹھ سکتا ہے, تو کس ٹائم تیرے انہوں نے چھینے, تو اپنی گاڑی سے باہر نہیں نکلا. ٹھیک ہے, تو وہ علماء کے جھوٹ بیان کا اللہ نے کرنا تھا وہ تو ہو گیا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. درست ہے. تو آخری سوال صاحب, میں یہ آپ کی اس پوری ڈسکشن سے یہ سمجھنے میں حق میں جانے دوں کہ آپ کا ہمیشہ علمی مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں اگر کوئی نقطہ اٹھاتا ہوں تو آپ اس کا علمی انداز میں اپنے ویڈیو کے ذریعے, کتاب کے ذریعے جواب دیں, نہ کہ مناظرے کی شکل میں آپ میرے گھر پہ آ جائیں. نو جی نا, اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس طرح کون الاؤ کرتا ہے کسی کو؟ اس طرح تو کوئی کسی کو الاؤ نہیں کرتا بھائی. یہ تو کسی کی جگہ بھی نہیں ہوتا. کوئی ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پاس اس طریقے سے نہیں جاتا. چلیں اگر ان کو شوق ہے نا تو یہ جن کو دوسرے فرقے والوں کو کافر سمجھتے ہیں نا, بریلوی دیوبند کو بھی, اہل حدیث کو بھی, شیعہ کو بھی, جائیں کسی مدرسے کے باہر اس طرح کھڑے ہو کے بتائیں. اس طرح تو ہم نے کبھی نہیں کسی کو بلایا, نہ کوئی کسی کو بلاتا ہے. ایسے کوئی بیوقوف ہی حرکت کر سکتا ہے. یہ تو بالکل ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ ہے. جی سر, بہت